نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ جی معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ حضرات کو قاعدے کو شروع کرنے سے پہلے جن چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ قاعدہ سمجھو کہ عربی جو الفاظ ہیں ان کو سیکھنے کے لیے اور قرآن کو عربی لغت میں پڑھنے کے لیے قاعدہ یہ بنیاد ہے، اور جس بچے کی یا جو آدمی بھی قرآن عربی لہجے میں پڑھنے کا خواہاں ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قاعدہ پڑھے۔ قاعدے کے بغیر قرآن بندہ صحیح پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ قاعدہ بنیاد ہے۔ جب بنیاد ٹھیک ہو تو اس کے اوپر بننے والے جو مکان ہوتے ہیں یا بندہ جو بھی کام کرتا ہے تو وہ ٹھیک چلتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک اور موضوع کی طرف۔ وہ ہمارا یہ ہے کہ قاعدے کو شروع کرنے سے پہلے کون سی چند باتیں ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو سوچتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں۔ ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قاعدہ پڑھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے جو عربی کے حروف اور الفاظ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اور دوسرا مقصد ان کو ٹھیک کر کے ہم اللہ کا قرآن ٹھیک پڑھیں، اور جب ہم اللہ کا قرآن ٹھیک پڑھیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں تو ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم 27واں پارہ اللہ رب العزت کی ذات سورۃ الذاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، تو اللہ راضی ہوتے ہیں اپنی عبادت سے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، اس کی زبان عربی ہے۔ تو جب بندہ انگلش بھی یا کوئی بھی چیز سیکھتا ہے تو اس کی گرامر کو پڑھنا بہت ضروری سمجھتا ہے۔ گرامر کے بغیر بندہ اس زبان پہ مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قاعدہ بھی یہ ایک بنیاد ہے، اس کو بھی بغیر سیکھے یا بندہ بغیر قاعدہ پڑھے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ قاعدے کا آغاز کریں گے اگلی ویڈیو سے۔ امید ہے کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، السلام علیکم۔